الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم حاضرین، آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم باب الربا سے شروعات کریں گے۔ ربا جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کو اردو میں ہمارے ہاں سود کہا جاتا ہے، انگلش میں انٹرسٹ کہا جاتا ہے۔ ربا کا عربی میں معنی ہے زیادہ کے، اضافی چیز کے۔ اصطلاحی طور پر اس کا جو مفہوم ہے، کہتے ہیں الزیادہ الحاصلہ، یعنی آسان الفاظ میں میں کہوں تو ربوی جو چیزیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ تفصیل اس کی آئے گی۔ ربوی جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے سونا چاندی ہے، گیہوں ہے، جو ہے، کھجور ہے اور نمک ہے، تو یہ سب ساری چیزیں جو ہیں اگر ہیں تو ان کے اندر یہ چونکہ ربوی ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ ان دونوں کا جب تبادلہ ہو، یعنی ان کا جب آپس میں تبادلہ ہو اور ان کے نتیجے میں جو زیادتی جو اضافی چیز حاصل ہوتی ہے وہ ربا کہلاتا ہے، یا تاخیر القبض۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر یعنی تاخیر کر کے ذاتی کبھی تبادلے کے نتیجے میں ہوتی ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ایک سامان لے کر کے وہی سامان بعد میں دیا جا رہا ہے جبکہ اس میں تقابض شرط ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس میں زیادتی حاصل ہوتی ہے۔ تو چاہے ربوی تبادلے کے نتیجے میں وہ زیادتی حاصل ہو، یا تاخیر القبض یعنی تقابض، جس میں ہینڈ ٹو ہینڈ سامان لینا ہے اس کو تاخیر کر کے آپ لے رہے ہیں، اس کے نتیجے میں اگر زیادتی حاصل ہو رہی ہے تو یہ ربا کہلاتا ہے۔ ربا کی دو شکلیں ہیں، ایک تو ربا الفضل ہے، ربا اور نسیہ ہے۔ ربا الفضل یہ ہے کہ ایک ہی چیز کو اسی چیز سے بیچنا یا خریدنا زیادتی کے ساتھ۔ مثال کے طور پر سونے کو آپ سونے سے خریدیں، لیکن جیسے مثال کے طور پر آپ سونے کو سونے سے خریدیں لیکن جس سونے کو خریدا جا رہا ہے وہ سونا کم ہو اور جس سونے سے خریدا جا رہا ہے وہ سونا زیادہ ہو، چاہے وہ سونا اچھا ہو یا برا ہو ان میں سے، چاہے کوئی ان میں سے ایک ردی ہو اور دوسرا بہتر ہو، چاہے کوالٹی کے اعتبار سے یا کمیت کے اعتبار سے، تو ان دونوں صورتوں میں تفاضل یعنی اضافی ان دونوں میں سے ایک کو بڑھا کر کے وہ کرنا یہ درست نہیں ہے، اس کو ربا الفضل کہتے ہیں۔ جیسے کما لو باع صاعا من بر بصاعین، یعنی مثلا کوئی شخص گیہوں کو بیچتا ہے، ایک سا گیہوں کو 2 سا گیہوں کے بدلے میں بیچتا ہے، 1 کلو گیہوں کو 2 کلو گیہوں کے بدلے میں بیچتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ربا ہے۔ یا 1 کلو سونے کو 2 کلو سونے کے بدلے میں بیچتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ربا ہے۔ ربا النسیہ یہ ہے کہ ایک ہی چیز کو یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے بیچا جا رہا ہے، دونوں کے اندر جو علت ربا ہے وہ پائی جا رہی ہے لیکن بدون القبض بیچ رہے ہیں، بغیر ہینڈ ٹو ہینڈ کے بیچ رہے ہیں۔ جیسے صاع من البر بصاع من البر مع تاخیر القبض، یعنی ایک انسان ہے کہ گیہوں 1 کلو گیہوں کے بدلے میں بیچ رہا ہے مع تاخر القبض، لیکن ہینڈ ٹو ہینڈ نہیں بیچ رہا ہے، ابھی تم سے لے رہا ہے، وہ بعد میں وہ تم کو 1 کلو گیہوں دے گا۔ یہ چیزیں ہیں تو یہاں پر تاخیر ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے باع من مثلا هناك رجل باع صاعا من البر بصاع من الشعير مع تاخير القبض، ایک آدمی ہے جو کو 1 کلو جو کو 1 کلو گیہوں کے بدلے میں بیچتا ہے یا خریدتا ہے، لیکن ہینڈ ٹو ہینڈ نہیں، کہتا ہے کہ میں بعد میں دوں گا۔ تو یہ ربا کی بنیادی طور پر 2 شکلیں ہیں۔ بہت سارے علماء نے ربا کی تقسیم الگ الگ ناحیے سے کی ہے، جیسے ربا الدیون جو ہے، ربا القرض جو ہے۔ ربا القرض کی مثال جیسے آپ کے سامنے ابھی گزری، ربا الدیون کہ مثلا ابھی آپ سامان خرید رہے ہیں، 1 کلو سونا خرید رہے ہیں، 1 کلو سونے 2 کلو سونے کے بدلے میں، تو یہ کیا ہے؟ ربا البیوع ہو گیا۔ تو ربا البیوع ہے، ربا القرض ہے اور ربا الشفاعہ ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے آگے آئے گی۔ ربا پر قرآن و سنت سے بہت سارے ادلہ ہیں، اجماع
بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ حرام ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ سے ڈرو اور جو کچھ ربا باقی ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم مؤمن ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم لوگوں نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر دو۔ تو یہ حدیث ہے۔ اسی طریقے سے یہ قرآن کی آیت ہے۔ حدیث یعنی حدیث سے متعلق انشاءاللہ جو حدیث الباب ہے وہ اس پر دلالت کرتی ہے، اور اس پر امت کا اجماع بھی ہے، اور قیاس کے اعتبار سے یعنی نظر صحیح بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ربا اصلاً یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں لوگوں کی مال کی حرمت کی پامالی ہوتی ہے، اس میں غریب بہت زیادہ غریب ہوتا ہے، امیر بہت زیادہ امیر ہو جاتا ہے، جو انسان کے اندر بھلائی کا مادہ ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہوتا جاتا ہے، کاروبار اور تجارتیں ٹھپ ہوتی جاتی ہیں، اور لوگ ربوی معاملات میں زیادہ سے زیادہ داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے یعنی خرافات ہیں جس کی وجہ سے اہل علم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں جو حدیث الباب ہے اس کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ تو حدیث ہے عن جابر رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء، رواہ مسلم، وللبخاری ونحو من حدیث ابی جحیفہ۔ یعنی یہ حدیث ہے، یہ باب الربا کی پہلی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ربا، سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر اور سود لکھنے والے پر اور سود پر جو گواہ بنتے ہیں، جو دو اس کے گواہ ہوتے ہیں، ان پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور کہا وقال ہم سوا، یہ سارے کے سارے جو ہے ای سواء فی الاسم، یہ سارے کے سارے گناہ میں برابر ہیں۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آکل الربا کہا ہے، یعنی ربا کا جو سود کا جو پیسہ ہوتا ہے عموماً انسان کھاتا نہیں ہے، کھاتا ہے لیکن عام طور پر سب سے ڈائریکٹ جو چیز انسان سود کو اپنے جسم میں داخل کرتا ہے وہ کیا ہے؟ کھانا ہوتا ہے، کھانے کی شکل میں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ تعبیر استعمال کی ہے۔ عموماً انسان سودی پیسوں سے پہنتا بھی ہے، گھر خریدتا ہے، بہت سارے کرتا ہے، لیکن جو چیزیں انسان کو ڈائریکٹ اپنے جسم کے اندر داخل کرتا ہے وہ کیا ہے؟ عقل ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے آکل الربا کہا ہے، وہ موکلہ، اور یہاں موکلہ سے مراد کی جو سود دیتا ہے، ایک تو یہاں سود لینے والا ہے اور ایک سود دینے والا، وکاتبہ، اور کاتبہ یعنی جو اس کو لکھا پڑھی کرتا ہے، جو اس کو لکھتا ہے، تو اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور اس کے گواہوں پر بھی لعنت فرمائی ہے، اور کہا وقال ہم سوا، کہ یہ سارے کے سارے لوگ گناہ میں یہ سب کے سب شریک ہیں، اس لیے کہ یہ تعاون علی الاثم والعدوان ہے، تو لہٰذا یہ سارے کے سارے لوگ گناہ میں شامل ہیں۔ اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ جو بینک میں جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کا کاروبار کرنا صحیح نہیں ہے، بینک میں جو لوگ نوکری کرتے ہیں ان کا نوکری کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تعاون علی البر ہے، تعاون علی الاثم والعدوان ہے، اس لیے کہ یہ برائی اور سرکشی کے کاموں پر تعاون کرنا ہے۔ اسی سے طرح سے جو شخص اس میں بہت سارے علم نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی شخص ہے اس میں چائے بنا رہا ہے تو بھی تعاون علی البر والاثم والعدوان کر رہا ہے، کوئی شخص اس میں الیکٹریشین کا کام کر رہا ہے تو بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو جو بھی اس میں تعاون کرے گا، اس ربوی معاملات میں تعاون کرے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے کہا کہ وہ اس پورے کام سے راضی ہے، اس پورے معاملات سے راضی ہے، اس کو پسند کرتا ہے، ورنہ اگر نہیں پسند کرتا تو وہ کام کیوں کرتا؟ ایک حارس ہی ہے، ایک جو چوکیدار ہی ہے، وہ چوکیداری کیوں کر رہا ہے؟ اس کو پسند کرتا ہے، اگر وہ نہیں پسند کرتا تو وہ کام کیوں کرتا؟ تو یہ کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، لہٰذا بہت سارے علم نے اس سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ دوسری حدیث جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الربا ثلاثۃ وسبعون بابا، کہ ربا کی 73 درجات ہیں، مراتب ہیں۔ کہا ایسرھا مثل ان ینکح الرجل امہ، کہ اس کا سب سے ہلکا جو درجہ ہے وہ کیا ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے۔ سب سے ہلکا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے، یہ سب سے ہلکا درجہ ہے۔ سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہوگا؟ اللہ اعلم۔
اسی لیے بہت سارے اہل علم نے جب تفصیل کی ہے، یعنی جو کبائر ہیں ان کی جب درجہ بندی کی ہے، تو اس میں یہ کہا ہے کہ بھائی یہ ربا جو ہے نا، یہ شرک کے بعد یعنی یہ دوسرے درجے پر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اتنی خطرناک بات کسی اور چیز کے متعلق نہیں آئی ہے، کسی اور چیز کے متعلق نہیں ہے۔ زنا ہے، زنا وہ اس کا تقریباً سب سے کمتر درجہ ہے، کس کا؟ اور وہ زنا کوئی عام زنا نہیں، انسان اپنی ماں سے زنا کرے، اپنی ماں سے نکاح کرے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کا سب سے کمتر درجہ قرار دیا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے کہا وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، کہ کوئی کسی مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کی پامالی کرے، یہ سب سے خطرناک ربا ہے، سب سے خطرناک ربا ہے۔ یعنی ایک انسان کی عزت و آبرو، ایک مسلمان کی عزت و آبرو کتنی عظیم ہے، کتنا بڑا ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارب الربا کہہ رہے ہیں۔ ارب الربا یعنی ربا میں سے بھی جو سب سے اعلیٰ درجہ ہو سکتا ہے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشبیہ دی ہے کہ ایک انسان ایک اعلیٰ کوالٹی کا ربا کھاتا ہے۔ یہ تو جو ربا کے جو مراتب ہیں ان میں سے سب سے کمتر جو وہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے۔ اور ارب الربا کیا ہے؟ ایسروہا و ارب الربا ای اعظم الربا، تو اعظم الربا کیا ہے؟ عرض الرجل المسلم، کہ ایک مسلمان کے آدمی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنا ہے۔ تو یہ بہت ہی خطیر بات ہے۔ ہمارے ہاں بہت عام بات ہوتی ہے کہ مجلسوں کا یہ پھل بن چکا ہے، ہر آدمی اپنی مجلس میں بیٹھتا ہے اور ایک دوسرے کسی اپنے مسلمان بھائی کی برائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عزت و آبرو کو اتنا بڑھایا ہے، اتنا عظیم کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لہٰذا اس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے، آمین، اور ربا جیسے اس خطیر امر سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔